بہت اچھا موو ہے. اگر دیکھیں تو آسٹریلیا کی جو ہے نا ان کی جو کہہ لیں تعلیم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, کافی اچھا ہے. تو وہاں پر جو انڈینس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کافی کچھ وہاں جا کے سیکھیں گے. انڈیا کی ایجوکیشن تو بہت زیادہ ہم سے آگے ہے. اگر دیکھا جائے وہ بہت زیادہ یعنی کہ اپنا ریسرچ کے اوپر پیسے انویسٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس تو آپ جانتی ہیں کہ پیسے بالکل ہے نہیں. ایون یہاں تک کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو پیسے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. پیسے ہوں بھی تو ہم ایجوکیشن پہ نہیں لگاتے. آئی ٹی ایکسپرٹ میں نے یونیورسٹی میں اسکلز کچھ بھی نہیں سیکھے, جسٹ میں نے تھیوری پڑھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایز ان آئی ٹی آپ کے پاس پروفیشنل اسکلز ہونی چاہیے. یونیورسٹی میں پروفیسرز جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا کچھ سین نہیں ہے. کیا پاکستان کی ڈگریوں کو باہر کے کسی ملک میں ریکگنائز کیا جاتا ہے؟ کوئی ایک دو ملک کا نام بتا دیں. پاکستانی ڈگریوں کو پاکستان میں ریکگنائز نہیں کیا جاتا. یہاں پر بھی جو ڈگریز ہولڈر ہوتے ہیں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, تو باہر تو کیا ہی ریکگنائز کرنا ہے انہوں نے. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. میں ہوں ثنا امجد. اب آسٹریلیا انڈیا کی ڈگریوں کو ریکگنائز کرے گا وہاں کی جاب مارکیٹ کے لیے, یعنی کہ انڈیا میں پڑھنے کے باوجود بھی آسٹریلیا میں ان کو جاب مل سکتی ہے, وہ بھی انڈین ڈگری کے اوپر. ایسا کہنا ہے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کا. اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلین یونیورسٹیز کے کیمپسز کھل رہے ہیں انڈیا کے اندر. جو انڈین آسٹریلیا جا کر پڑھنے کی سکت نہیں رکھتے, وہ انڈیا میں رہتے ہوئے آسٹریلین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اسی سارے مدعے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے, اور ساتھ ہی ساتھ کمپیریزن کریں گے انڈیا اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا. تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مختار شبیر. مختار, کیا کرتے ہیں؟ میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اچھا مختار, اب آسٹریلیا جو ہے وہ انڈیا کی ڈگریوں کو ریکگنائز کرے گا وہاں کی جاب مارکیٹ کے لیے, یعنی میں انڈیا میں پڑھنے کے باوجود, انڈیا کی ڈگری رکھنے کے باوجود انڈینز جو ہے وہ آسٹریلیا جا کے نوکریاں کر سکتے ہیں. اور ایسا خود اناؤنس کیا ہے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے. کیا کہیں گے, کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ انڈینز کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ہندوستان میں پڑھتا ہے, اس کے باوجود وہ انڈیا سے چھوڑ کے آسٹریلیا میں جاتا ہے اور وہ ان کی ڈگری کو ریکگنائز کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. تو آئی تھنک پاکستان میں اس ٹائپ کا کچھ نہیں ہے فی الحال, کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں, گورنمنٹ کا جو نظریہ ہے وہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. وہ علیحدہ ڈفرینٹ اینگل سے سوچ رہے ہیں, مگر ہم اسٹوڈنٹس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو آئی تھنک جیسے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی میں ابھی بہت سا, یعنی کہ پاکستان گرو کر سکتا ہے. آئی ٹی میں ہم لوگ زیادہ موو نہیں کر پا رہے. کوئی گورنمنٹ اس طریقے سے آئی ٹی ہبز وغیرہ, آئی ٹی سینٹرز وغیرہ کچھ نہیں بنا رہی ان ادر. لیکن جو ہے انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ کافی سارے آئی ٹی کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے, وہ بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں. تو آئی تھنک بڑا گیپ ہے ان کی, یعنی ان میں اور ہم میں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, ایک اور ایجوکیشنل موو لیا گیا ہے کہ اب آسٹریلیا اپنے یونیورسٹی کیمپسز کھولے گا انڈیا کے اندر. یعنی وہ انڈین جو آسٹریلیا میں جا کر وہاں پہ پڑھنے کی سکت نہیں رکھتے, وہ انڈیا میں رہتے ہوئے آسٹریلیا کی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ڈیل ہوئی ہے, ایجوکیشنل ڈیل ہوئی ہے انڈیا کے پرائم منسٹر کے درمیان اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کے درمیان. ایک بہت بڑا اچھا سٹیپ ہے. آئی تھنک پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. مگر پھر بات میں وہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ میں انسٹیبلٹی ہے. اگر وہ اس طریقے سے سٹیپس لیتے ہیں تو ہم سب اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہوگا. ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے کہ اگر وہ یعنی کہ آ کے ادھر یونیورسٹی بناتے ہیں اور باہر کی ٹیمز آئیں گی, اوبیسلی باہر کے ٹیچرز ہوں گے, تو ہمیں سیکھنے کا بہت کچھ اچھا ملے گا. اور اس کے علاوہ کلچر چینج میں بھی یعنی کہ کافی ساری چینجز آئیں گی. تو بیٹر ہے کہ ہم اگر کوئی گورنمنٹ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا سٹیپس لیتی ہے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستانی کسی آؤٹ آف کنٹری میں جا کر پڑھنا چاہیں یا وہاں پہ اسکالرشپ اپلائی کریں یا ویزا اپلائی کریں, تو پاکستانیوں کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ مشکلات ہیں. ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ آپ دیکھیں کہ آج کل کا جو سینیریو چل رہا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک کرائسس ہے. تو جس کنٹری میں بھی آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ویزا نہیں دیتے. دا ریزن بیہائنڈ دیٹ, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی بھی اسٹیٹ فارورڈ آپ کی جو ریجیکشن جو ویزا اس میں لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور آپ یعنی کہ اپنا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو ہم ویزا نہیں دے رہے. تو ایک تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بندے پڑھ بھی نہیں سکتے, اسٹوڈنٹس پڑھ بھی نہیں سکتے اور نہ کہیں جاب کے لیے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 2022 میں تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ یوتھ پاکستان چھوڑ کر جا چکی ہے, اور بہت سارے لوگ اسی تیاری میں ہیں کہ کسی طرح پاکستان سے نکل جائیں, کیونکہ پاکستان میں اب کچھ نہیں بچا. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں نا, اس میں یوتھ اس لحاظ سے پریشان ہے کہ انڈسٹریز ملک میں لگ نہیں رہی. کمپنیز جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھیں وہ چلنے کی بجائے وہ بند ہو رہی ہیں. لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور
مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو جاب ہے ہی نہیں. اگر وہ باہر بھی جانا چاہتے ہیں تو باہر میں یعنی کہ اس طریقے سے حالات ہیں, وہ لوگ آپ کو رکھتے نہیں ہیں. وہ آپ کی اس وجہ سے, کیونکہ آپ کے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس وجہ سے آپ کو وہ نہیں رکھ رہے. آپ نے بھی کہیں پہ اپلائی کیا ہوا ویزا وغیرہ؟ جی میں نے اپلائی کیا ہے, میں نے آسٹریلیا کے لیے ابھی کوالیفائی ویزا کیا ہے. اچھا. تو میں ود ان 1 منتھ انشاءاللہ اسٹڈی ویزے پہ جانے لگا ہوں آسٹریلیا. کیا ایزیلی ویزا مل گیا آپ کو؟ نہیں, مجھے تقریباً 1 سال لگا ہے اس ویزے کے لیے. 1 سال کی اسٹرگل کرنی پڑی. 1 سال کی اسٹرگل کرنی پڑی ہے. تو وہاں پہ جا کے کیا کریں گے؟ جاب کرنے کا پلان ہے, پڑھنے کا پلان ہے, کیا سوچا؟ میں سب سے پہلے اسٹڈی کرنی ہے, اسٹڈی کر کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم آبویسلی جاب بھی کروں گا. کافی ایکسپینسو ہے میرے لیے پڑھنا. اور پھر بات وہی ہوتی ہے, اگر اسٹڈی سسٹم پاکستان کا اتنا اچھا ہو, اگر جیسے انڈیا میں اسٹیپ لیا گیا, اگر آسٹریلین یونیورسٹیز پاکستان میں آ کے یعنی کہ اپنا یعنی کہ یونیورسٹیز وغیرہ بناتی ہیں, انسٹیٹیوشنز بناتی ہیں, تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا. ہم لوگ یعنی کہ نہ پھر باہر ہم جائیں گے نہیں, اور اس میں ہمارا صرف ایک مسئلہ رہ جائے گا, اور وہ ہے ہمارا یعنی کہ جاب. اگر انڈسٹری چل پڑے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا ملک چھوڑ کے جانے کی ضرورت ہی کیا, اپنا ملک چھوڑ کے. یہاں پہ تو انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے. کوئی یونیورسٹی یہاں پر آ کے اپنا کیمپس کیسے لگا دے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی یہاں پر آ کے کسی مطلب یہاں پہ نہیں, انڈیا میں یا پاکستان میں یا کہیں پہ بھی آ کے اپنی یونیورسٹی کھولتا ہے یا اپنی انڈسٹری لگاتا ہے, تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ بینیفٹ ہوں. تو پاکستان کی عوام اب کی اگر ہم بات نہ کریں, صرف پاکستانی حکومت کی بات کریں, تو انہوں نے کیا کسی کو بینیفٹ دینا ہے؟ بالکل آپ کو صحیح کہہ رہی ہیں, بینیفٹ تو کچھ نہیں ہے. ریزن دیکھیں, اپنا جس ملک میں انسٹیبلٹی ہو, کون بندہ آئے گا وہ پاکستان کے اندر آ کے جو ہے نا اپنا بزنس کرے گا یا کوئی انسٹیٹیوشن لگائے گا؟ تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, اکانومک کرائسس سے ہم لوگ باہر نکلیں. تو ایک امیج ہی ہمارا ملک میں یعنی کہ نا رانگ چلا گیا, کوئی بندہ ادھر بزنس کرنے کو راضی نہیں ہے. تو اگر اللہ کرے یہ چیزیں بیٹر ہو جاتی ہیں, ابھی گورنمنٹ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کچھ یعنی کہ لگتا ہے کہ پراپر ایسا بندہ آ جاتا ہے جو پاکستانیوں کے لیے پراپر سوچے گا, تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حالات وغیرہ کافی بیٹر ہو سکتے ہیں. کیا کمپیریزن دیکھتے ہیں, کیا فرق دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا؟ انڈیا کی ایجوکیشن تو بہت زیادہ ہم سے آگے ہے. اگر دیکھا جائے وہ بہت زیادہ یعنی کہ اپنا ریسرچ کے اوپر پیسے انویسٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس تو آپ جانتی ہیں کہ پیسے بالکل ہے نہیں. ایون یہاں تک کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو پیسے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. پیسے ہوں بھی تو ہم ایجوکیشن پہ نہیں لگاتے. ہاں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ریسرچ میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ریسرچ میں اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی لائبریریز وغیرہ یا انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ ادارہ اٹھا لیں, پنجاب یونیورسٹی کو اٹھا لیں, اس میں آپ دیکھ لیں جو جتنے بھی ایکوپمنٹس پڑے ہیں وہ سارے جو ہے نا پرانے ہیں, پرانے دور کی. اب ریسرچ سیکٹر میں لوگ بہت آگے جا چکے ہیں. اس کے لیے جو مشینری ہے یا انسٹرومنٹیشنز ہے, لوگ ایڈوانس سسٹم پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں کچھ ایسا نہیں ہے. تو یہ چیز یعنی کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یعنی کہ گورنمنٹ کو اس بارے میں کافی سوچنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اپنی عوام کو ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کی طرف کیسے جائے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس طریقے سے تو ایک جو پہلی تو بات ہے کہ لوگ اچھے ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تو ایک اچھا معاشرے میں یعنی کہ اچھا معاشرہ نہیں ڈیولپ کریں گے. جب اچھا معاشرہ نہیں ڈیولپ ہوگا تو آبویسلی ملک ترقی نہیں کرے گا, اور وہ اس طریقے سے ملک میں اپنا رول ادا نہیں کر سکیں گے. مگر کہنے کی یہ بات ہے کہ اب وہ میں آپ کو پھر وہی بات کہتا ہوں کہ لاسٹ پہ کہ اللہ کرے ہمارے ملک کے حالات بیٹر ہو جائیں, اور یہ جو ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ اپنے سیٹوں کے چکروں سے باہر نکلیں گے تو ہمارے بارے میں کچھ سوچیں گے تو پھر کچھ کام بنے گا. آپ کا نام؟ ندیم. ندیم, اب آسٹریلیا میں انڈین ڈگری کو ریکگنائز کیا جائے گا وہاں کی جاب مارکیٹ کے لیے, اور ایسا خود اناؤنس کیا ہے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے. کیسا موو ہے یہ انڈیا کے پرائم منسٹر اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کا ایجوکیشن کے لحاظ سے؟ بالکل بہت اچھا موو ہے. اگر دیکھیں تو آسٹریلیا کی جو ہے نا ان کی جو کہہ لیں تعلیم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, کافی اچھا ہے. تو وہاں پر جو انڈینس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کافی کچھ وہاں جا کے سیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈین جو آسٹریلیا جا کر پڑھنے کی سخت نہیں رکھتے, ان کے لیے ایک اور بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا ہے کہ آسٹریلیا کے یونیورسٹی کے کیمپسز انڈیا میں کھلنے جا رہے ہیں. یعنی کہ انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسٹریلیا جانے کی ضرورت نہیں, وہ انڈیا میں رہتے ہوئے آسٹریلین یونیورسٹی میں پڑھ کر آسٹریلیا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ کیا کہہ سکتا ہوں میں تو پاکستان کے بارے میں بتا سکتا ہوں. انڈیا کے اپنے ہیں, لیکن انڈیا کے حالات بھی اچھے ہیں پاکستان سے ایجوکیشن کے حساب سے, کہ وہ آئی ٹی پہ تھوڑی توجہ دے رہے ہیں, اب کمپیوٹر بیس ایجوکیشن پہ تھوڑی توجہ دے رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ابھی تک وہیں ایم بی بی ایس اور لوگ جو ہیں ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ سے باہر نہیں نکل رہے. سر, آپ انڈیا اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں بڑا میجر جو ہے کمپیریزن کیا دیکھتے ہیں, فرق کیا دیکھتے ہیں؟ کمپیریزن کا تو پتہ نہیں, لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اچھی سے نہیں دی جاتی. اب ایک گریجویٹ بندہ ہے
جو بھی گریجویٹ ہے چاہے جس مرضی یونیورسٹی سے آپ وہ باہر گریجویٹ ہو گیا لیکن اس کو علم ہی نہیں ہوتا, جو اس نے ڈگری پڑھی ہوتی ہے اس کو بس وہ چھوٹے موٹے سبجیکٹ پڑھا دیتے ہیں لیکن اس کو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا, نالج ہی نہیں ہوتا, اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں جاب نہیں ملتی, یہ نہیں ملتا. تو کیسا مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہے, تو کیسے آپ کو جاب مل سکتی ہے؟ سر ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ انڈیا جو ہے اپنے ایجوکیشن سیکٹر پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے, اپنے آئی ٹی سیکٹر کو انہوں نے بہت زیادہ بوسٹ کیا ہے, یہاں تک کہ بڑی بڑی کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں وہ انڈین ہیں. کیا کہیں گے جب ہمارا ہمسایہ ملک بھارت اپنے ایجوکیشن سسٹم پر اتنا زیادہ کام کر رہا ہے تو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اپنے بجٹ کا بہت زیادہ جو حصہ ہے وہ تو دائیں بائیں لگاتے ہیں لیکن ایجوکیشن پہ ایک تھوڑا سا حصہ انویسٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہو نا تو وہ بھی پاکستان کے بارے میں سوچے. یہ لوگ جو ہیں یہ عام جو خود کچھ نہیں کرتے, عام لوگوں کو ہی ایسے مطلب کوئی موٹیویشنل اسپیچ دے دیا. ہمارے عام لوگ بھی اس طرح کے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی کوئی, حالانکہ عمران خان کچھ بھی نہیں کرتا, یہ باقی جو ہے انہوں نے عام لوگوں کے ہی بھڑکا کے ان سے کام لینا ہوتا ہے. تو یہ عام لوگ اپنا جو ہے ان کے لیے ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں, اور پھر انہوں نے ملک کے لیے کیا کرنا, جو بندہ پاکستان کے سنسیئر ہی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ پیسے مطلب نکالنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی اکانومی نہیں. تو آپ دیکھ لیں ایم پی ایم این ایس کی کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں, تو پھر یہ کیوں اتنے مطلب کہ الیکشنز کے لیے چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں سے ان کو پیسہ کافی مل جاتا ہے. نہیں تو عام دیکھ لیں اتنی 1.5 لاکھ تنخواہ ہو یا 2 لاکھ تنخواہ ہو تو بندہ فارچونر یا کوئی لینڈ گزر نہیں بندہ افورڈ کر سکتا, اور اتنا لگژری لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا, تو اتنا جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی دوسرے ممالک کی یونیورسٹی کیمپسز پاکستان میں کھلیں تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی جو ہے اچھی اور کوالٹی ایجوکیشن جو ہے حاصل کرنے کو ملے؟ بالکل ہم چاہتے ہیں, کیوں نہیں چاہتے ہیں ہم. اگر پاکستان کے جو ہے اگر یہاں بھی ہمیں کھل جائیں گے, ہمیں باہر جانے کی کیوں ضرورت پڑے گی. تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے اتنا کہہ لو کہ ایڈوانس نہیں ہے, اتنا یہاں پہ ابھی بھی رٹا سسٹم کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور بچوں کو ابھی بھی وہی پرانے طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے, نہ یہاں پہ ٹیکنالوجی کا یوز کیا جاتا ہے, اور وہی پرانے طریقوں سے لکھ کے بچوں کی مت ماری جاتی ہے. تو یہاں پر اگر تھوڑی سی ایڈوانس تعلیم آئے گی تو اچھی بات ہے. اچھا, جس طرح اب آسٹریلیا نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ انڈیا کی ڈگریز کو ریکگنائز کرے گا وہاں کی جاب مارکیٹ کے لیے, تو پاکستان کی اگر ہم ڈگریز کی بات کریں تو کیا لگتا ہے کیا پاکستان کی ڈگریوں کو باہر کی کسی ملک میں ریکگنائز کیا جاتا ہے؟ کوئی 1-2 ملک کا نام بتا دیں. پاکستانی ڈگریوں کو پاکستان میں ریکگنائز نہیں کیا جاتا. یہاں پر بھی جو ڈگریز ہولڈر ہوتے ہیں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, تو باہر تو کیا ہی ریکگنائز کرنا ہے انہوں نے. پنجاب یونیورسٹی کی بھی ڈگری نہیں مانی جاتی؟ نہیں ڈگری کی مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ ہوتا ہے بندے کے پاس نالج کتنا ہے. ابھی بھی ہم لوگ ڈگری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, نالج کے پیچھے نہیں جا رہے. یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں, عام مطلب کوئی بھی گریجویٹ, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے, گریجویٹ ہو جائے, میرا بھی تو خود دوست ہے وہ اس نے BS ایگریکلچر کیا ہوا ہے, تو میں اس سے کو پوچھتا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ذرا بھی کہ ایگریکلچر کا مطلب کیا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. تو بس یہ انہوں نے اسائنمنٹ لکھ کے دیکھ کے اور کاپی پیسٹ کر کے وہ گریجویٹ بن جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہوتا ہے. آپ کا نام؟ افراسیاب, انجینئر افراسیاب. کمران ہٹک. سر آسٹریلیا کے پرائم منسٹر 2 دن کے دورے پر بھارت میں موجود ہیں اور انڈیا کے پرائم منسٹر اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کے درمیان ایجوکیشن کو لے کر ایک بڑا زبردست جو ہے وہ موو کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا جو اب ہے وہ انڈیا کی ڈگریوں کو ریکگنائز کرے گا وہاں کی جاب مارکیٹ میں, یعنی کہ انڈینز جو ہیں وہ انڈیا کی ڈگری رکھنے کے باوجود آسٹریلیا میں جا کر جابس کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے کتنا بڑا اقدام لیا گیا ہے؟ جی بالکل, یہ تو بہت بڑا اقدام ہے ایز اے انڈین سٹیزن کے لیے. اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے کچھ ایسا اقدام نہیں کیا گیا جس میں پاکستانی طلباء کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے مواقع فراہم کیا جائیں جہاں مطلب کسی باہر کی یونیورسٹیوں کے ساتھ وہ اپنی ڈگریاں ابروڈ کر سکے اور وہاں سے ڈگریاں حاصل کر سکے, سوائے چائنا کے. وہ تو خیر مطلب اگر میں کہہ سکوں تو وہ تو چائنا کی اپنی انٹرسٹ ہے کہ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وہ مواقع فراہم کرتے ہیں. باقی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں ہے جہاں اسٹوڈنٹس کے لیے, طلباء کے لیے ایسے مواقع فراہم کیا جائے. اسی وجہ سے اگر میں انڈیا اور پاکستان کی کمپیریزن کر لوں, خاص کر میں چونکہ IT کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایز این IT ایکسپرٹ, اگر میں کہہ سکوں تو پاکستان IT میں انڈیا کے سے تقریباً بہت پیچھے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت وہ ایجوکیشن کی طرف اور IT کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتی. سر آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا کی یونیورسٹی کیمپس کھلنے جا رہے ہیں انڈیا کے اندر, یعنی وہ انڈین جو آسٹریلیا جا کر پڑھنا افورڈ نہیں کر سکتے وہ انڈیا میں رہتے ہوئے آسٹریلین ڈگری, آسٹریلیا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں.
مطلب ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ باہر کے ملک کی کنٹریز، دوسرے ممالک کے کیمپسز جو ہیں وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے وہ پاکستان میں آ کر کھلیں، انڈیا میں کھلنے جا رہے ہیں. جی بالکل، یہ تو مطلب ان کی حکومت کی طرف سے ان کی جو وزارت تعلیم ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ انہی کی کوشش ہوگی. تو یہ تو انہی کی کوشش ہے حکومت کی طرف سے، اور ان کی جو وزارت تعلیم ہے، منسٹری آف ایجوکیشن ہے، یہ تو ان کی کوشش ہیں کہ وہ اس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے طلباء کے لیے مواقع فراہم کیا جائیں. ایسے غریب طلباء جو باہر افورڈ نہیں کر سکتے، جو ویزا کے پیسے ہو گئے، ٹرانسپورٹ وغیرہ، یہ جتنے بھی خرچز ہیں فیسیلیٹیز کے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے مطلب وہ ادھر آ کے کوئی سلوشن ڈھونڈ لے. تو یہ انہی کی کوشش ہیں. تو میں اپنی حکومت سے، اپنی وزارت تعلیم سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں بھی ایسے مواقع فراہم کیا جائے، دوسرے ممالک کی کنٹریز کے ساتھ، ان کی وزارت تعلیم کے ساتھ، ان کی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ایسے ڈیسیژن لیے جائے جہاں پہ وہ کم از کم پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ اسکالرشپس دے دیں، یا ان کے لیے یہاں جس طرح انڈیا میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ادھر جا کے وہ اپنی کیمپسز کھولتے ہیں، تو پاکستان میں بھی اگر اس طرف کیمپسز کھولیں. سر انڈیا تو اپنی ایجوکیشن پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ ایجوکیشن سیکٹر کو بہت زیادہ گروم کر رہا ہے، بہت زیادہ بوسٹ کر رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یوتھ کو ایجوکیشن دیں گے، یوتھ کو ایجوکیٹ کریں گے، تبھی انڈیا ترقی کرے گا. کیونکہ کسی بھی ملک کی جو ترقی کا دار و مدار ہے وہ وہاں کی یوتھ پہ اور اچھی ایجوکیشن پر ہے، اور انڈیا ایجوکیشن میں پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے. جی بالکل، اگر کسی قوم کا بھی، کسی بھی ملک کا دار و مدار دیکھا جائے تو وہ سارا دار و مدار جو ہے وہ یوتھ پر ہی انحصار کرتا ہے. مطلب اگر اس کی یوتھ جو ہے وہ شعور نہیں ہے، اس میں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ اس کے پاس سکلز نہیں ہے، تو وہ آگے کچھ نہیں کر سکتا. قومیں بنتی ہیں سکلز کے ساتھ، قومیں بنتی ہیں ایجوکیشن کے ساتھ. اگر یہ چیزیں نہ ہو تب قومیں نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سر اسی لیے انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم لوگ ڈیفالٹ ہو گئے. صحیح بات ہے بالکل، کیونکہ ہماری ایجوکیشن کا سسٹم ایک تو ہے اتنی مطلب ناقص کہہ سکوں میں، کہ مطلب پاکستان میں ہر سال کتنے بند گریجویٹ ہو سکتے ہیں، تو اس کی اگلی پلاننگ کیا ہے، اس کو وہ کہاں پہ یوٹیلائز کرتے ہیں. بس وہ ڈگری لے کے کوئی مزدوری کرتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، وہ اپنی ایجوکیشن کو پھر یوٹیلائز نہیں کر سکتے. کتنے اسکالرز ہیں جو بے روزگار پڑے ہیں. سر انڈیا میں اسکلفل ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور ایجوکیٹ کرنے کے بعد وہ اپنی یوتھ کو فیسیلیٹیز دیتے ہیں، اپرچونیٹیز دیتے ہیں. یہاں پہ تو ڈگری لینے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا یوتھ کو کہ آگے کون سی نوکری کرنی ہے، کیا کرنا ہے، پھر وہ ایٹ دا اینڈ باہر چلے جاتے ہیں. بالکل، کیونکہ میں اگر کہہ سکوں کہ ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ، میں نے یونیورسٹی میں اسکلز کچھ بھی نہیں سیکھے، جسٹ میں نے تھیوری پڑھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایز این آئی ٹی آپ کے پاس پروفیشنل سکلز ہونے چاہیے. یونیورسٹی میں پروفیسرز جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا کچھ سین نہیں ہے کہ وہاں پر تھیوری کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی بھی اس کو مواقع فراہم کیا جائیں. تو انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی سب سے مطلب میں کہہ سکوں کہ یہ ناقص تعلیمی منصوبہ ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جتنی بھی پروفیشنل ڈگریاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ لائف میں ان کو پروفیشنلزم سکھایا جائے، ان کو سکلز سکھایا جائے، تاکہ بعد میں ان کے لیے جابس کے لیے چاہے وہ باہر جائیں یا ادھر رہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. ابھی ایک پروفیشنل بندہ جب پروفیشنل ڈگری لے کر آتا ہے تو پھر ایک سال وہ اپنے اوپر پہلے محنت کرتا ہے اپنی سکلز کو امپروو کرنے کے لیے. خوار ہوتا ہے 10 15 20 ہزار روپے پہ وہ انٹرنشپ کرتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو پہلے سے یہ چیزیں سکھائی جائے تو بہت بہتر ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.